انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ فلانے مہینے میں دیں گے، یہ ہوگا، فلاں میں ہی ہوگا، یہ جو ہی سال پورا ہو گیا اس کی زکوٰۃ۔ آگے دوسرا مسئلہ، ایک باریک مسئلہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پر جب لڑکی اور لڑکے کا نکاح ہوتا ہے تو کچھ زیور لڑکے والے اپنی بہو کو ڈالتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مالک کون ہے، اس پہ زکوٰۃ کون دے گا؟ فقہا نے اس بات پر بڑی باریک بینی سے کام کر کے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ علاقے برادری کی روایت پر منحصر ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ جب شادی کے موقع پر زیور ڈالا جائے اسی وقت ملکیت کا مسئلہ حل کر دینا چاہیے کہ یہ زیور جو بہو کو ڈالا گیا ہے سسرال کی طرف سے یا لڑکے نے ڈالا ہے اپنی بیوی کو، وہ عاریتن یعنی بطور استعمال کے ڈالا ہے یا اس کو تحفتن دیا ہے۔ دو چیزیں، ایک ہے کہ اس کو مالک بنا دیا، بھی یہ تیرا زیور ہے، میں نے اپنی طرف سے تمہیں تحفہ دیا ہے۔ جب یہ ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اس زیور کی مالک اب اس کی بیوی ہے۔ اور دوسرا صورت میں اگر اس نے دیا ہے ویسے پہننے کے لیے، پہن لے مالک تو، پھر مالک وہ ہے جس نے، اسی لیے فقہا نے لکھا اس کی ملکیت کا مسئلہ اسی وقت حل کرو، کیونکہ جب تک گھر کا ماحول ٹھیک سے چلے پھر تو بات نہیں ہوتی، پھر تو مسئلے چل رہا ہے، اور جب بگڑ جائے پھر لوگ علماء سے پوچھتے ہیں حضرت جی اب کام تو کیا ہے بگڑ، لیکن ہم نے بھی تو سونا ڈالا تھا نا، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے اتنا زیور دیا تھا، ہم نے اتنا یہ دیا تھا، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس لیے فقہا نے لکھا اس کا ملکیت کا مسئلہ، حق ملکیت اسی وقت طے کرے۔ بلکہ اب تو قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب مدظ اللہ والی نے آپ نے مسائل میں یہ بات لکھی اپنے فقہ ملت نے، آپ نے فرمایا وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ نکاح نامے میں درج بھی کر دینا چاہیے تاکہ بعد میں اس پہ لڑائی ہی نہ رہے، کہ بعد میں لوگ لڑیں میں نے اتنا ڈالا تھا، اتنا میرا، اتنا تیرا، فرمایا وہاں درج کر دو کس کی ملکیت ہے، تاکہ آنے والے وقت میں اور آنے والے حالات میں اس پہ جھگڑا نہ ہو، یا پھر اس مسئلے کو اس برادری ذات ملک کے رواج کے مطابق حل کیا جائے گا۔ یعنی ایک برادری میں رواج ہے کہ جو لڑکی کو دے دیا وہ اب لڑکی کا ہے تو وہ اسی کا تصور ہوگا۔ ایک برادری کا رواج ہے کہ لڑکے والے جو لڑکی کو دیں گے وہ بطور استعمال دیں گے مگر مالک لڑکا ہوگا۔ اب اس زیور کی زکوٰۃ جو اس کا مالک بنے گا وہی ادا کرے گا، جو اس کا مالک بنے گا وہی اس کی زکوٰۃ ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے، اب بیوی جو ہے وہ خود سے خود کفیل ہے نہیں ہے، یعنی بذات خود نہ وہ کوئی کام کرتی ہے، نہ ذرائع آمدن ہے، نہ اس کے پاس اتنے ذاتی پیسے ہیں، مگر زیور چونکہ ہے اس کے پاس، اب زکوٰۃ پھر وہی مسئلہ کہ پھر زکوٰۃ کون دے گا؟ اب بیوی کے پاس خود سے تو اتنے پیسے نہیں کہ وہ اس کی دے سکے۔ اب وہاں یہ مسئلہ ہے کہ بیوی زیر کفالت ہے شوہر کے، اس کی کفالت کا ذمہ کس کے ذمہ ہے؟ بولے تو صحیح نا، ہم ساری اس کی کفالت کے ذمہ دار ہیں۔ تو بیوی کی کفالت کا ذمہ دار کون ہے؟ شوہر ہے۔ تو شوہر سے وہ پیسے لے کر اس کو، اور اس کا فقہاء کا طریقہ کیا ہے، جب زیور کے مالک چونکہ بیوی تھی، کون تھی؟ بندہ اس کو دے پیسے کہ یہ تو ادا کر، اب وہ چونکہ مالک بن گئی ان پیسوں کی، ایک مرتبہ اس پیسوں پہ وہ ملکیت حاصل کرے گی، اور پھر وہ پیسے زکوٰۃ کی مد میں جو مستحق ہیں، جو مصارف زکوٰۃ قرآن نے بیان کیے ہیں، غریب ہیں، مساکین ہیں، راہگیر ہیں، راہ اللہ کے مسافر ہیں، مجاہد فی سبیل اللہ ہے، 8 لوگ بیان کیے ہیں مصارف زکوٰۃ جن کو دینی ہے، تو وہ پیسے پھر دوسرا طریقہ یہ بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو روزانہ کی بنیاد پہ خرچ دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ روزانہ کی بنیاد پہ روٹین میں 500 1000 جو بھی، اب وہ عورت اس میں سے کچھ پیسے بچا لیتی ہے ہر روز، یعنی وہ استعمال کے لیے دے گیا، مثال کے گھر کے خرچ کے لیے یہ 500 روپیہ تیرا گھر کا خرچ ہے، اب اس میں سے وہ تھوڑے تھوڑے ہر روز بچاتی ہے، دانائی سے، حکمت سے، اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے، وہ اس میں سے بھی زکوٰۃ دے سکتی ہے اور ادا ہو جائے گی۔ جس طرح حضور کی بارگاہ میں ایک عورت ہے، یا رسول اللہ
اگر میں جو حضور عرض کی یاسر مجھے جو خرچ ملتا ہے اس میں سے کچھ صدقہ کر دوں، اس میں سے کچھ یہ کم کاٹی کر دیا نجمائیاں، یعنی مسئلہ وہ ایک آدمی اس کو دے کے گیا ہر روز 500، اب اس نے نیت بنائی کہ 500 میں 400 خرچ کروں گی اور 100 روپیہ میں بچا کے اللہ کی راہ میں، حضور کی بارگاہ میں جب پوچھا گیا اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا، تیرے شوہر کو بھی ملے گا، اگر تو یہ کرے تو بڑا ہی اچھا ہے، یہ کرے تو بڑا اچھا ہے، اس کا ثواب تمہیں بھی مل جائے گا اور تیرے شوہر کو بھی مل جائے گا۔ مسائل اور مزید بہت سارے، لیکن زکوٰۃ کے مسائل یہ بڑے احتیاط طلب ہوتے ہیں، اس کو ادا کرنا لازم ہے جب سال مکمل ہو جائے، وہ چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھے۔ اسی طرح کچھ ایسی چیزیں گھر میں، یہ آخری مسئلہ، رکھی ہیں جو کبھی استعمال ہی نہیں کرتے، کبھی کچھ تو چیزیں استعمال کی نا، اب کچھ چیزیں ہیں جو کبھی سالوں سال بیبے نے دیتے نے کپڑے تاڑا لگا پہ پانڈے تو لیا بیبے دیتے نے، اب اس کو کوئی زکوٰۃ بھی بیبے دے، بیبے نے دیے نا زکوٰۃ بھی بیبے دے، پھر بھائی مسئلہ تو پھر یہی ہے نا، بسترے نہیں کرنے، پانڈے نہیں کرنے، تاڑا نہیں کرنے، پانڈے کالے ہو جائیں گے، بھائی زکوٰۃ بھی دے پھر بیبے۔ اگر وہ برتن، وہ بستر، وہ کپڑے جو تمہارے استعمال میں کبھی نہیں اور وہ اتنے نصاب کو پہنچ گئے جو میں نے بیان کیا ہے 52 تولے چاندی ہے اس کی قیمت کے برابر وہ پہنچ گئے، تو ان چیزوں پہ زکوٰۃ ہے۔ جیسے فقہاء نے لکھا ایک عالم دین کے پاس بہت بڑی لائبریری ہے، یہاں تک لکھا ہے فقہاء نے بہت بڑی لائبریری ہے، اور کچھ کتابیں اس میں اس نے ایسی رکھی جن کو وہ پڑھتا ہی نہیں، جن کو وہ ہاتھ ہی نہیں لگاتا، کبھی محسوس ہی نہیں کی، فرمایا ان کتابوں کی قیمت کا بھی حساب ہوگا اس سے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا کہ عالم دین کو چاہیے کہ سال کے اندر 1 2 4 بار جتنی کتابیں اس کے پاس ہوں ان میں سے کچھ نہ کچھ مطالعہ کرے تاکہ ہو جائے کہ اس نے استعمال کی ہیں، اس نے۔ اسی طرح ایک آخری مسئلہ ہے، ہمارے ہاں رواج ہے، یہ پنجاب میں ہے باقی نہیں پتا، کہ مائیں جب بچیاں بیٹیاں تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں ان کے لیے سامان خرید کر رکھنا شروع کر دیتی ہیں، وہ زیور کی مد میں بسترے، کپڑے، ایک اچھا طریقہ ہے۔ اب وہ جو اگر اتنی چیزیں جمع کر لیں جو نصاب زکوٰۃ کو، اس کا مسئلہ آسان آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ مسئلہ ہے اس میں فقہاء نے فرمایا ہے کہ بجا کے ان چیزوں کو تم اپنی ملکیت رکھو، اپنی، آپ اس بچی کو مالک بنا دیں جس کے لیے جمع کر رہے ہو، اس کو مالک بنا دیں اور اتنا کو خریدیں جو نصاب زکوٰۃ کو نہ پہنچے، چونکہ اب وہ مالک بچی بن چکی ہے، تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے اور اس کے پاس بھی اتنا مال نہیں ہے کہ وہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچے، تو اس طرح سلسلہ ٹھیک ہے، یعنی زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ اگر وہ ساری چیزیں خرید کے وہ بھی تم نے اپنے نام سے رکھی، نیتاً یہ میرا ہے، تو پھر زکوٰۃ اس پہ بھی دینی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق بخش دے اور ایسے دینی مسائل سیکھنے، ان پر عمل کی طاقت عطا فرمائے۔